مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی کے وقار کی بحالی، اردو تعلیم کا فروغ میرا مقصد۔ یونیورسٹی میں جاری مجرمانہ سرگرمیوں کا خاتمہ ضروری۔ INN چینل سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے چانسلر فیروز بخت احمد نے تلنگانہ پولیس سے خواہش کی ہے کہ وہ بعض ناجائز سرگرمیوں سے متعلق درخواستوں کی فوری یکسوئی کرے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آزاد ہندوستان کی پہلی قومی یونیورسٹی، جس کا 1998 میں حیدرآباد میں قیام عمل میں آ گیا۔ حیدرآباد میں سب سے پہلے ایک تجربہ کامیاب ہوا ہے دور عثمانیہ میں عثمانی یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد تمام نصاب کو اردو تعلیم کے ذریعے لانے کے لیے ایک کوشش کی گئی جو کارگر رہی، اور آج ہمارے سامنے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی ہے جو ملک کی نگاہیں تمام اس پر مرکوز کی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم اس سلسلے میں یونیورسٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس کے چانسلر جناب فیروز احمد بخت صاحب سے۔ فیروز احمد بخت صاحب، ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ فیروز صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے چانسلر کا جائزہ لیا اور یونیورسٹی کے قیام کے بعد سے اب تک دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً یونیورسٹی کا جو فیکلٹیز ہے وہ ہماری جو نالج ہے 69% تک اردو سے نابلد ہے۔ تو کیا وہ 69% جو اساتذہ اردو سے نابلد ہے، انگلش یا ہندی میں تعلیم لیتے ہیں، اس سے ملک میں جو اردو کے فروغ کے لیے جو کوشش کی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا INN ٹیلی ویژن کا اور حبیب صاحب آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اس جانب توجہ دی۔ دیکھیے، دس از ویری انفارچونیٹ، بہت افسوسناک پہلو ہے اس بات کا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلق سے کہ یہاں جو اساتذہ ہیں، میں نے ایک دفعہ خبر پڑھی تھی ٹائمز آف انڈیا میں کہ 40% ایسے ہیں اس میں اساتذہ جو اردو سے نابلد ہیں، لیکن اردو یونیورسٹی اور اس میں ایسے اساتذہ جن کو اردو نہیں آتی، تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ میرے خیال سے حکومت اس بات کو دیکھے گی اور آپ جیسے میڈیا کے کارکنان ہیں وہ دیکھیں گے، لیکن یہ میرے خیال سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جو اردو یونیورسٹی ہے اس میں پروفیسر حضرات ہیں بغیر اردو جانے ہوئے کیسے آ گئے۔ بلکہ ابھی ایک بڑا عجیب حال فی الحال میں لاسٹ ایئر ایک اپوائنٹمنٹ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ہیں کہ وہ نہ تو ان کو اردو آتی ہے، نہ ہی ان کا کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، نہ ہی ان کی پبلشڈ جو چیزیں درکار ہوتی ہیں UGC کے تعلق سے پبلیکیشن ورک، نہ وہ ہے، اور نہ ہی API اسکور ہے 120، لیکن وہ بھی ایک فیکلٹی کے اندر وہ مطلب ہے کامرس کی ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، ہمیں اور آپ کو مل کے یہ چیز دیکھنی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جو بھی خرابہ ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ فیروز صاحب، یہ بتائیے، جب نیشنل قومی یونیورسٹی قائم بھی ہے تو اس کے لیے تمام ملک سے فیکلٹی کا تقرر کیا جا سکتا تھا، اور ملک بھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اردو فیکلٹی دستیاب نہ ہو۔ اگر نہ ہو تو حیدرآباد میں چونکہ پہلے سے عثمان سے کا تجربہ اور یہاں پر ایسے فیکلٹی اویلیبل ہے، ان کو نہ لینے کی ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مجھے اب آپ جس جانب لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک منفی پہلو ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے منفی بات کر کے۔ 1997 میں ہمارے جو شاید 10ویں وزیر اعظم تھے محترم جناب اٹل بہاری واجپئی صاحب، آپ نے اس یونیورسٹی کا بلو پرنٹ دیا، اور آپ ہی کی مہربانی سے آپ ہی نے کہا چلو بھائی اردو والوں کو بھی ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ تو حیدرآباد میں خطہ 200 ایکڑ کا پولیوشن فری گچی باؤلی میں ہم کو ملا، لیکن اس کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر پائے۔ یہ ایک ورلڈ کلاس ہارورڈ ٹائپ، آکسفورڈ ٹائپ یونیورسٹی ہو سکتی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سرکار سارا اس میں پیسہ دیتی ہے، لیکن افسوس کا پہلو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ذمہ داران تھے اس یونیورسٹی کے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی خدمات انجام دیتے، دامے درمے قدمے سخنے اس یونیورسٹی کی خدمت کرتے، بچوں کی غریب بچہ یہاں آتا ہے جس کو دہلی یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی، ممبئی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، چونکہ اردو کا بچہ ہے، مدرسے سے آ رہا ہے، اردو میڈیم اسکول سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو مرید الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، ٹھیک ہے، بلکہ خود ہی کو میں مرید الزام ٹھہراتا ہوں کہ میں یہاں پر رہ کے 2-2.5 سال جو میرا ایک ویژن تھا، جو ایک میرا مشن تھا، اس کو میں پورا نہیں کر پایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس یونیورسٹی کو ایک آئیڈیل یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی
اور ایسے بچے کے جو اردو دا ہوتے ہوئے, اردو میڈیم کے ہوتے ہوئے کسی سے کم نہیں ہیں, وہ میں نہیں کر پایا کیونکہ مجھے کوآپریشن اندر سے نہیں ملی. میری ایک اسٹیچوٹری ڈیوٹی ہے, پوری میں انجام دیتا ہوں. زیرو ٹالرنس ہے میرا یہاں پہ. کوئی بھی چیز اگر غلط ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر, ہمیشہ میں اس کو درج کرتا ہوں. اب آگے کیا ایکشن ہوتا ہے دیکھیے, یہ تو میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں مقصد جب بحیثیت چانسلر جب آپ یہ چیز کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کے نالج میں لاتے ہوئے اس کے خلاف اس تحقیقات یا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی کچھ کوشش آپ نے کی یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس, میں 17 مئی 2018 کو اپوائنٹ ہوا تھا یہاں پر چانسلر, ٹھیک ہے, اور ایک میرا خواب تھا کہ اس کو میں ہندوستان کی چند بہترین یونیورسٹیوں کی طرح بناؤں گا. لیکن مسئلہ کیا تھا, دیکھیے میرے پاس اسٹیچوٹری پاورز ہیں, لیکن میرے پاس جو دوسری پاورز ہوتی ہیں فنکشنل پاورز, وہ بی سی صاحبان کے پاس رہتی ہیں. تو وہاں سے مجھے بالکل کوآپریشن نہیں ملی, ٹھیک ہے. یہاں پر میں بہت کچھ کام کرنا چاہتا تھا, اردو کے تعلق سے بھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تعلق سے بھی, بلکہ ہم یہاں ایک فیکلٹی جو کاسموناٹس وغیرہ جاتے ہیں اسپیس کے اندر, ان کی بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ان کا کورس سکھانے کی بھی یہاں پر ہم فیکلٹی کھولیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جب تک دیکھیے اندر سے سپورٹ نہیں ملے گا, اور جہاں جہاں میرے پاس شکایتیں آئیں, ریٹن میں شکایتیں آئیں, ان کے ایویڈنس آئے, وہ ساری شکایتیں میں نے جہاں ریکارڈ کرانی تھی کنسرن ڈپارٹمنٹس میں نے ریکارڈ کرا دی. اور اس کے بعد جو میرا فرض تھا وہ ختم ہو گیا. آگے یہ تو جو ہے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو اس یونیورسٹی کو کہ مالکان ہیں, جو منسٹریز ہیں, سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. نہیں بخش صاحب, چونکہ آپ کے تعلقات دلی میں وزارت تعلیم قدرتی وسائل میں ہیں, وہاں پر آپ ان جو بیکلاگ اس میں خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک مشورے دیتے ہوئے حکومت کا پاور, چونکہ اصل حکومت جو چاہے, منسٹری جو چاہے وزارت کر سکتی ہے, تو اس کو استعمال کرنے کے لیے کیوں غور نہیں کرتے آپ؟ دیکھیے اس میں ایک محاورہ ہے پرانا اردو کا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک تو لے جا سکتے ہیں, پانی تو گھوڑے کو پینا ہوگا نا. تو ساری چیزیں میں وقتاً فوقتاً, شاید واحد چانسلر ان دا کمیٹی آف انڈین یونیورسٹیز یا کہوں گا ورلڈ یونیورسٹیز میں ہوں جس نے ڈے 1 سے لے کے مطلب سینکڑوں خطوط لکھ ڈالے, یہ رائے مشورہ دیتے ہوئے کہ یہاں کیا چیز غلط ہو رہی ہے اور یہاں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہہ سکتا. تو یہ تو دیکھیے سسٹم ہے, سسٹم کو کرنا ہوگا. میں تو سسٹم کا ایک حصہ ہوں, جو میری بساط تھی میں نے پورا کیا, اور اللہ کا شکر ہے اندر سے جو میرا ضمیر ہے بالکل صاف و شفاف ہے. صاف چادر میں یہاں لے کے آیا اور صاف چادر ہی انشاءاللہ یہاں سے لے کے جاؤں گا. فیروز صاحب, ایسا تو نہیں کہ تمام اختیارات کے باوجود آپ کو مایوس محسوس کرتے ہیں کیونکہ اتنا اختیار رکھنے کے بعد میں آپ کچھ نہیں کر سک رہے ہیں جو اظہار آپ کر رہے ہیں, یہ مایوسی تو نہیں آپ کی؟ دیکھیے مایوسی گناہ ہے, مایوسی ہرگز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ افسوس ضرور ہے. دیکھیے حبیب صاحب کے مطلب یہ جو چانسلر کے پاس نا کوئی, چانسلر از جسٹ لائک پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. جیسے ایک ملک میں ایک پرائم منسٹر ہے, سارا کام پرائم منسٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں, پرائم منسٹر مانتے رہتے ہیں, وہ کرتے رہتے ہیں اچھی چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جو بھی میں کر سکتا تھا, میرے پاس نہ فنڈنگ اختیارات ہیں, نہ ہی میرے پاس فنکشنل اختیارات ہیں, میرے پاس اسٹیچوٹری اختیارات ہیں. آئی ایم جسٹ لائک جیسے ابا ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ابا کی بات سنتے ہیں تو سنیے, نہیں سنتے ہیں تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے, ڈانٹ پھٹکار کر کے ابا کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. نا امیدی نہیں ہے, مایوسی نہیں ہے, افسوس ہے. ہاں فیروز صاحب, حالیہ عرصے میں جو آپ چانسلر اپوائنٹ ہوئے, جو وائس چانسلر تھے آپ کے, ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ عروج پہ تھے اور وہ اخبارات میں شائع ہوئے, اس سے یونیورسٹی کی جو شبیہ وہ متاثر ہوئی, ایسا محسوس کیا جاتا ہے. دیکھیے وائس چانسلر صاحب نہیں ہیں, وہ ریزائن کر کے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. جو شخص سامنے نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ ان کے تعلق سے کوئی بات یہاں بیان کروں. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب مجھے یہاں چانسلر اپوائنٹ کیا گیا تو میرا یہ عہد تھا کہ یہاں اگر کوئی غلط چیز میرے سامنے آئے گی تو بطور اٹس فرسٹ آفیسر
میرا زیرو ٹالرنس رہے گا ہر غلط چیز کے اوپر، وہ رہا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے چاہے لیگل اپوائنٹمنٹس ہوں، سیکشل ہراسمنٹ آف گرل اسٹوڈنٹس ہوں، اس کے علاوہ آپ دیکھیے اینٹی نیشنل کچھ ایکٹیویٹیز ہوں، اور بہت سی ایسی چیزیں یعنی ان لافل ایکٹیویٹیز یہاں میرے پاس جو ریٹن میں شکایت آئی اور جن کے ساتھ ایویڈنس تھا، اس کے لیے میں نے جو حکام تھے یونیورسٹی کے ان کو لکھا کہ بھائی چیزوں کو ٹھیک کریے، یہ شکایت آ رہی ہیں، ان کا جو ہے ان کو شکایتوں کو دیکھ کے ان کو ختم کیجیے. تو میں نے تو اپنے 2-3 سال جو بھی ہیں میرا تو وہی رجحان ہے کہ بھائی اگر کوئی غلط چیز ود ایویڈنس میرے پاس آتی ہے تو میں نے ہمیشہ پٹ مائی فٹ ڈاؤن، اور میں نے جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے یہی کہا کہ بھائی جو بھی چیز غلط ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی طور سے برداشت نہیں کیا جائے گا. وقت صاحب آپ سے ایک آخری سوال میں کروں گا، کرتے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یونیورسٹی فحاشی کا اڈا ہے. اگر یونیورسٹی حکام اس پر کوئی کارروائی نہیں کی تو بحثیت چانسلر کیا آپ نے اس کو پولیس سے رجوع کیا؟ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کچھ فحاشی ہوئی ہے. یہ خط کسی نے لکھا، کسی ایسے شخص نے لکھا جس کو میں نہیں جانتا تھا. یہ خط گیا پرائم منسٹرز آفس، پرائم منسٹرز آفس کے بعد نیشنل کمیشن فار ویمن میں گیا یہ خط، اور وہاں سے یہ خط جو ہے میرے پاس آیا. نیشنل کمیشن فار ویمن نے لکھا کہ آپ یہاں کے چانسلر ہیں اور یہاں پہ ایک فحاشی کا اڈا جو ہے چلایا جا رہا تھا، تو آپ بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں تو مطلب بہت چکا رہ گیا، مجھے بڑا افسوس اور سر پیٹ لیا میں نے. باصورت میں پھر یہاں خود آیا، اپنے خرچے سے آیا. یونیورسٹی مجھے کوئی خرچہ یہاں آنے جانے کا نہیں دیتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ آ کے میں نے جو تفتیش کری تو بڑا یعنی چاروں طرف جو ہے کھل کے کوئی سامنے نہیں آیا. یہ بڑی سخت چیز ہے اس کا ثبوت دینا. لیکن جن پروفیسرز سے جو کہ اپنا نام نہیں چاہتے بتانا، انہوں نے کہا کہ جو شکایت آئی ہے پرائم منسٹرز آفس میں گئی ہے، شکایت بالکل ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں یہاں پر ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمارا آپ نام نہیں بتائیے. اس کے لیے میں نے رجوع کیا پولیس سے، تلنگانہ پولیس سے رجوع کیا کہ یہ شکایت آئی ہے. ان کو بھیجا میں نے، یہاں کے جو پولیس کمشنر ہیں SC سجنار صاحب، میری شکایت ریٹن میں گئی ہوئی ہے کہ آپ یہاں تفتیش کریے، اس کی دیکھیے، اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو دیٹ شوڈ نیور ہیپن بیکاز دس از اے ٹیمپل آف ایجوکیشن. اور اس سیمینری میں ٹیمپل آف ایجوکیشن میں کوئی مطلب نہیں ہے. جتنے یہاں ٹیچرز ہیں وہ سب والد اور والدین کی طرح ہیں. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اگر ایسا ہوا ہے. تو ان حالات میں کیا یونیورسٹی کی چھوی متاثر نہیں ہوئی؟ جو کہ ایک قومی یونیورسٹی بنائی گئی تھی، اس کے وقار کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں ہے؟ فیوچر میں اس کے کوئی غلط امپریشن تو نہیں پڑے گا وہاں پر؟ دیکھیے ادارہ جو ہے، ادارہ افراد سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادارہ جو بنا کے چلے گئے لوگ، اٹل بہاری واجپئی صاحب، یہ ادارہ چلے گا، ہمیشہ چلے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں کے چلانے والے کیسے ہیں. میری خواہش تھی کہ ان کا ایک مشن اور ویژن ہوتا، اور اس یونیورسٹی کو وہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ایکیڈیمکس ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ کوئی اور کچھ بھی آپ لے لیجیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، کامرس ہے، ہیومینٹیز ہے، اس یونیورسٹی کو جو ہے اٹ شوڈ بی دا چیمپئن. جیسے ہندوستان کرکٹ کے میدان میں چیمپئن ہے، بڑی بڑی ٹیموں کو انگلینڈ، آسٹریلیا اور جناب ساؤتھ افریقہ سب کو ہرا چکا ہے، اسی طرح سے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اس یونیورسٹی کو سب سے آگے لے جانے کا. لیکن کوئی بات نہیں ہے، وائس چانسلر آتے جاتے رہتے ہیں، ادارہ قائم رہے گا. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اچھے لوگ یہاں آئیں، اپوائنٹ ہوں، اور وہ بچوں کی خدمت کریں اور بچوں کو وہ ایسی تعلیم دیں. اور ہمارے جو اردو میڈیم کے بچے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کا IQ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جن حالات سے وہ مطلب اوپر آتے ہیں، اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، اس کی برابری کوئی کسی قوم کا بچہ، سارے بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن اس IQ کی برابری کوئی دوسرا بچہ نہیں کر سکتا. اس کو ہمیں ٹیپ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ میں کہنا چاہوں گا جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں ان کی قابلیت کا جواب نہیں. قرآن جیسی ضخیم کتاب کو، موٹی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں بغیر زیر و زبر کے فرق کے، کیا دماغ ہوگا. انفارچونیٹلی وی آر انیبل ٹو ٹیپ دیٹ مائنڈ. میں چاہتا تھا کہ ایک ماڈل مدرسہ یہاں بناؤں کہ یہاں مدرسے کا بچہ چیمپئن ہو، باسکٹ بال میں، ٹیبل ٹینس میں، لان ٹینس میں، کرکٹ میں، بیڈمنٹن میں، اسپورٹس میں، سوئمنگ میں، اور پھر ٹیکنالوجی میں نئی نئی ایجادات کرے.
ठीक है, अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरी जगह हो सकता है कोई आ रहा है उसको आपको पूरा करे। आईएनएन से बात करने के लिए शुक्रिया फिरोज साहब। हमारे साथ थे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नवासे, जो इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल कौमी यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो यूनिवर्सिटी की शक्ल को मुतासिर करना नहीं चाहते, ना करना चाह रहे हैं और ना हो। हाँ, ये है कि दस्तूरी तौर पर वो यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ करने से खासिर है। आईएनएन चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।